تو 103 روز کی گرفتاری کے بعد آپ آج ہمارے سامنے الحمدللہ الحمدللہ سینچری کر لی آپ نے. اب اس سینچری پہ آپ کو مبارکباد دینی ہے یا تعزیت کرنی ہے؟ آپ بتا دیجیے. نہیں مبارکباد دیں. دیکھیں یہ زندگی کا حصہ ہے. سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال قید کاٹی ہے، اور نہ کردہ جرم کے اوپر نہیں بلکہ جرم کرنے سے انکار کرنے کے اوپر. یہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے. 10 سال کی قید، اور وہ قید ایسی ہے. آج کل پیرامڈس کی بیسمنٹ میں انہوں نے وہ قید خانہ کھولا ہے. 300-400 سیڑھیاں آپ نیچے جاتے ہیں زمین میں، جہاں پہ سورج کی روشنی بھی نہیں آتی. آج کل جو ہماری جیلیں ہیں یہ اس کے مقابلے پہ تو بہت اچھی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا. اہل البیت علیہم السلام میں سے کئی ائمہ کو جیلیں کاٹنی پڑی ہیں، تو ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا آپ کا؟ جی الحمدللہ اپڈیٹ ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اپڈیٹڈ انجینئر محمد علی مرزا میرے سامنے براجمان ہے کیا؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. کیا تبدیلیاں ہیں جو 103 تبدیلی یہ آئی ہے کہ وہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. میں بتاتا ہوں. وہ علماء جو کل تک مجھے قادیانی کہتے تھے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے تھے، ایجنسیز کا بندہ کہتے تھے، میری غیر موجودگی میں انہوں نے میرے حق میں ویڈیوز بنائی، اور 295C کے حوالے سے جو میرے ساتھ ریاست نے زیادتی کی تھی اس میں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے، اور مجھے ایک ایک چیز کی خبر اندر مل رہی تھی، اور باہر نکل کے بھی میں نے ویڈیوز تفصیل کے ساتھ دیکھی. تو ظاہر ہے کہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ میرا سافٹ ویئر ان کے حوالے سے مزید اپڈیٹ ہو جاتا. جہاں تک توہین مذہب کا تعلق ہے تو میں پہلے بھی علماء کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں جب کبھی ان کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا، کیونکہ جو مسلمانوں کے پلیٹ فارم سے بات کرنے والے علماء ہیں ان کو تعویل کی غلطی تو لگ سکتی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ توہین کر رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی پرانی توہین والی بات کو وہ اپنے نظام میں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں، تو ان کے اوپر صرف توبہ پیش کی جائے گی. ان پہ FIRs کٹوانا، ان کو جیلوں میں ڈلوانا یہ بالکل غلط ہے. اور مستقبل میں بھی جب کبھی اس طرح کی کوئی صورتحال بنی تو میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو میں سلوٹ کرتا ہوں ان علماء کو جنہوں نے حق کے لیے آواز بلند کی، اگرچہ ان کو اپنی پبلک کی بھی گالیاں کھانی پڑی. اپنے مکتب فکر کے جو اسٹرانچ قسم کے علماء تھے ان کی تیکھی باتیں ان کو سننی پڑی. تو ظاہر ہے میرا سافٹ ویئر تو پھر ان کے لیے اپڈیٹ ہوگا مزید، یعنی میرے دل میں ان کے لیے نرمی کے جذبات ہیں. کئی امپورٹنٹ باتیں آپ نے ایک ہی سانس میں کر دی ہیں. انٹینسٹی آف دا اپڈیٹ کیا ہے اس پر تو ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن آپ نے بھی کہا کہ ریاست نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. جی ایسے ہی. یہ مقدمہ ریاست کا مقدمہ ہے، یعنی یہاں پر مدعی مقدمہ ریاست تو نہیں ہے سر؟ ریاست نے پینک کر کے چند لوگوں کی ایکٹیویٹی کی بنیاد کے اوپر ایک ناحق FIR کاٹ دی جو بنتی نہیں تھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پولیس یہ FIR کاٹ ہی نہیں سکتی. یہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کا معاملہ تھا، اور اس کے لیے FIA سے ایک الگ سے ادارہ نکال کے اس کی جو سائبر کرائم ونگ تھی اس کو NCCIA کے نام سے ایک پیرلل میں ادارہ کھڑا کیا گیا. وہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس ہونے والی تھی. وہی FIR کاٹنے کے مجاز ہے. پولیس یہ FIR کاٹ ہی نہیں سکتی تھی. بس وہ چند لوگ اپنے ساتھ چند مدارس کے اسٹوڈنٹس کو لے کے، وہ بھی ہمارے جیلم شہر سے نہیں گجرات سے لا کے، وہ یہاں پر ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں جیلم شہر میں چوک کے اندر، اور اس سے پولیس پینک کر جاتی ہے. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے، اور وہ FIR کاٹ دیتے ہیں. FIR کاٹ کے ہمیں نہیں بتاتے، ہمیں تو وہ نظر بندی کے نام کے اوپر گرفتار کرتے ہیں. آپ کو اس سے بھی پہلے ہاں جی وہ اس سے بھی پہلے تو انہوں نے میٹنگ کے لیے بلایا تھا، اور وہ اکیڈمی میں میٹنگ ہوئی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی تھریٹس ہیں تو آپ فیملی کو شفٹ کر لیں اور خود بھی کوئی ایسی جگہ دیکھ لیں، لیکن ایسا ہے نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا جی DC صاحب سے میٹنگ کرنی ہے. ان کے آفس لے کر گئے لیکن DC صاحب وہاں نہیں آئے. پھر انہوں نے کہا جی DPO کے آفس میں میٹنگ کرنی ہے، وہاں پہ گئے، وہاں پہ وہ بھی نہیں آئے. اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک فیکس شدہ کاغذ دکھایا جس پہ DC کے آرڈرز تھے کہ آپ کو 30 دن کے لیے نظر بند کیا جاتا ہے. 3 MPO کے نقص امن کے خدشے کے پیش نظر، مینٹیننس آف پبلک آرڈر. ٹھیک. تو انہوں نے کہا یہ ہم نے وقتی طور پہ کیا ہے، یہ DC چاہے تو تیسرے دن کینسل کر دے، چوتھے دن کینسل، اس کا استحقاق ہے. لیکن اس میں FIR کہیں ڈسکس نہیں ہوئی. الٹا انہوں نے یہ کہا کہ یہ الفاظ تھے اس امپورٹڈ DSP کے، جس کو اسی کام کے لیے امپورٹ کیا گیا تھا دوسرے شہر سے، کہ جی ریاست جو ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیکے گی اس طرح کی تنظیموں کے آگے کہ ان کے کہنے کے اوپر ہم FIR کاٹ دیں، تو ہم آپ پہ FIR نہیں دے رہے، آپ کو نظر بند رکھیں گے. اور جب حالات سازگار ہوں گے تو، حالانکہ یہ بھی غلط تھا. اس کے بعد بدنیتی اس طرح شو ہوئی کہ وہ نظر بندی کا ڈاکومنٹ انہوں نے ہماری ٹیم کے حوالے نہیں کیا، ورنہ تو ہم اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے، وہ اڑ جاتی بغیر کسی وجہ کے. ایون آپ اس دور میں دیکھ لیں، 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، 13-14 لوگ فیصل آباد کے جن کا تعلق جو ہے وہ اس پولیٹیکل جماعت کے ساتھ تھا جو آج کل زیر اعتاب ہے اسٹیبلشمنٹ کے،
تو ان کو بھی ایم پی او کے تحت گرفتار کیا, لیکن ہائی کورٹ نے وہ آرڈر اڑا دیے کہ ایک بندے نے بھی کچھ کیا نہیں ہے, آپ کے پاس اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے کوئی اس قسم کی حرکت کی اور آپ نے پکڑ کے اندر ڈال دیا. تو یہ اڑ جانا تھا, اور ان کو پتا تھا کہ اڑ جانا ہے. کن کو پتا تھا؟ پولیس والوں کو, کہ اگر ہم نے ان کو نظر بندی والے آرڈر دیے تو ظاہر ہے ہم نے تو ٹیسٹڈ کاپی لے کے جا کے چیلنج کرنی تھی نا, زبانی کلامی تو چیلنج نہیں ہو سکتا. تو ان کو پتا تھا اڑ جانا ہے. اور 3 MPO کہتے ہیں تو میکسیمم 90 ڈیز تک میرا خیال آپ کر جی میکسیمم, لیکن وہ بھی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. اس طرح تو نہیں ہے کہ میری محبت میں میری حفاظت کی خاطر مجھے اندر کر دیا. اریسٹ وارنٹ دیے گئے تھے آپ؟ نہیں کچھ بھی نہیں, وداؤٹ اینی اریسٹ وارنٹ. جی جی کچھ بھی نہیں, کچھ ایسی بات نہیں ہے. ان کو پتا تھا یہ بونافائڈ سٹیزن ہے. 3 MPO کے تحت جو وجہ تسمیہ بیان کی گئی تھی, ظاہر ہے مینٹیننس آف نقص امن کے خدشے کے پیش نظر آپ کو گرفتار کیا, اور غالباً ربیع الاول کا مہینہ تھا. جی انہوں نے کہا جی ربیع الاول شروع ہو چکا ہے, اور جو یہ جماعت اس کے پیچھے ہے ان کا مکتبہ فکر جو ہے ایسا ہے جو ربیع الاول کے اندر چارج ہوئے ہوتے ہیں, تو فی الوقت یہ ہے کہ آپ کو اندر رکھتے ہیں آپ کی جان کو بچانے کی خاطر, جو انہوں نے مجھے کنوے کیا پولیس نے. ہاں جی پولیس نے کنوے کیا. تو ظاہر ہے کہ وہ 12 ربیع الاول تک ہی ہوتا ہے, اس کے بعد تو ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے معاملہ. لیکن بدنیتی یہاں پہ شو ہوئی. مجھے بعد میں جو جیلم میں سپرنٹینڈنٹ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی انہوں نے جاتے وقت مجھے یہ کہا کہ آپ نے ہماری FIR کا انتظار کرنا ہے. جو یہاں پہ SHO تھا انہوں نے ان کو یہ کنوے کیا, لیکن مجھے نہیں اس نے یہ کنوے کیا, مجھے کچھ اور بات کنوے کی. میں نے کہا FIR کیوں کاٹنی انہوں نے, جبکہ اس کے تحت وہ 90 دن بھی اندر رکھ سکتے ہیں, کوئی جرم والی بات ہی نہیں ہے. اور وہی ہوا کہ اگلے دن FIR مارکیٹ میں آ گئی. اگلے ہی دن FIR؟ جی اگلے دن آ گئی. 25 کی گرفتاری ہے, منڈے والے دن کی, مغرب کے بعد کی. مغرب اور عشاء کے درمیان کا ٹائم تھا. جیل پہنچتے ہوئے آلموسٹ رات کے 10 بج چکے تھے. مغرب تو میں نے پڑھی ہوئی تھی یہیں پہ, عشاء میں نے وہاں جا کے ادا کی اپنے ڈیتھ سیل کے اندر. یعنی وہ FIR 295C کے تحت درج ہوئی تھی. وہ مجھے ڈپٹی نے ہی بتایا اگلے دن, ظاہر ہے انفارمیشن تو ان کے ذریعے ملنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو 295C کی FIR انہوں نے کاٹ دی ہے, اور اس پہ وقوع 24 اگست کا ڈالا ہے. اور اس وقت آپ ایک دن پہلے NCCIA کی تحویل میں آ چکے تھے؟ نہیں NCCIA کی تو ایپیسوڈ ابھی شروع ہی نہیں ہوا نا. پولیس نے کسٹڈی میری اپنے پاس رکھ لی, کیونکہ ایسے رکھ نہیں سکتے تھے. FIR کاٹنا ان کی مجبوری تھی. FIR کاٹنے کے بعد قانون یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ نے کورٹ کے آگے اسے پروڈیوس کرنا ہے. اب وہ FIR کی کاپی بھی نہیں دے رہے. ہمارے جو مخالفین ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے تو انہوں نے وہ FIR دکھا دی, لیکن ہمیں اٹیسٹڈ کاپی نہیں مل رہی تھی. ادروائز ہم نے اس کو لے کے کورٹ میں جانا تھا, 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے مجھے پروڈیوس کرنا تھا. میرا T0 وہیں سے سٹارٹ ہو جانا تھا. اگر انہوں نے مجھے جیل بھیجنا تھا یا NCCIA کے حوالے میری کسٹڈی کرنی تھی تو T0 وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا, لیکن انہوں نے وہ FIR حوالے نہیں کی. اور پھر یہاں پہ بھی ہمارے جو جیلم میں لیگل ٹیم کے لوگ تھے ان کو شاید انہوں نے کوئی جھوٹی تسلی اس طرح کی دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 12 ربیع الاول گزرے گا تو پھر معاملات سیدھے ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. 25 اگست کی گرفتاری ہے, 26 کو FIR کاٹی ہے, ڈیٹ اس پہ وقوع کی 24 ڈالی ہے. حالانکہ 24 کو کوئی ایسا وقوع نہیں ہوا تھا. وہ جو پوڈ کاسٹ تھی وہ تو 1-1.5 مہینے پرانی تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں پہ رکھا, اور 31 اگست کو بروز اتوار فجر کی نماز کے بعد ناشتہ آیا, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی آپ اپنا سامان سمیٹیں. میں نے کہا شاید وہ کینسل کر دیا, کیونکہ انہوں نے بتایا تھا نا DC صاحب چاہیں تو کینسل کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی آپ کو حافظ آباد لے کے جا رہے ہیں, اگلے گھر جانا ہے. جی اگلے گھر جانا ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی یہاں کوئی پروٹیسٹ متوقع ہے اور اس میں خطرہ ہے کہ کوئی جیل پھلانگ کے اندر نہ آ جائے, تو آپ کو وہاں لے جاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. جس طرح ظاہر ہے ہم تو پھر چل رہے تھے اداروں کے ساتھ ہی, انہی کے حوالے تھے. ظاہر ہے ایک آزاد ریاست کے اندر آپ نے اپنی خود مختاری جو ہے اسٹیٹ کے حوالے کی ہوتی ہے. پھر یہاں سے آلموسٹ 3.5 گھنٹے کا سفر تھا, حافظ آباد لے گئے, اور یہ تھا 31 اگست 2025 بروز اتوار. ٹھیک. اور زور کی نماز میں نے وہاں جا کے ادا کی, زور سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے. اور پھر 31 اگست سے لے کر 11 ستمبر تک یعنی 9/11 میں وہیں رہا. اور اس دوران نہ انہوں نے FIR دی, نہ میرے کسی ٹیم ممبر سے میری ملاقات کروائی, نہ وہ 9/11 خاموشی سے گزر گیا. جی اور انہوں نے فون پہ بھی کسی سے کوئی بات نہیں کروائی. باقی جو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ ہے وہ ساری اسی طریقے سے تھی جس طرح دینی چاہیے, ڈیو رسپیکٹ سب کی طرف سے. اور سب کو یہ پتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ ایک قانون کو سب لوگ اوبے کر رہے ہوتے ہیں. 11 ستمبر کو انہوں نے پھر بتایا کہ جی رات کو DC صاحب نے آپ کا MPO کینسل کر دیا, اور اب آپ کو جیلم عدالت کے سامنے پیش کریں گے. پیش کیوں کریں گے کہ FIR کٹی ہوئی ہے, اور FIR کب کی کٹی ہوئی تھی؟ 26 اگست کی. اصولاً ان کو 27 اگست کو پیش کرنا چاہیے تھا. تو یہ جو 14-15 دن ہیں یہ سارے کے سارے فالتو کو کھاتے ڈل گئے, کیونکہ یہ تو انہوں نے کٹی ہوئی تھی یا بیک ڈیٹس کے اندر کاٹی؟ نہیں کٹی ہوئی تھی, آپ تک نہیں پہنچی تھی. سوشل میڈیا پہ تھی, لیکن ہمارے لوگوں کو یہ نہیں دے رہے تھے. الٹا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو بس جو ہے وہ سیل کر دی ہے. سوشل میڈیا پہ تھی تو آپ کی لیگل ٹیم اتنی انکمپیٹنٹ تھی کہ ان تک نہیں پہنچی. ظاہر ہے کہ یہ معاف کیجیے گا, میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں.
تو میں نے پھر اپنی وہ لیگل ٹیم چینج کر دیا نا. میری لیگل ٹیم اب اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں, انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ 295C میں 103 دن کے اندر ٹرائل سے پہلے بندہ باہر آ گیا. پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا.